بازنطینی سلطنت کے اناطولیہ میں موجود شہروں میں سب سے اہم ترین شہر بورسا، ازنیک یعنی کہ نائکیا اور ازمید یعنی کہ نیکومیڈیا تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہیں، اس کے باوجود عثمان غازی نے ان شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے پہلے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کیا۔ پھر عثمان غازی نے سب سے پہلے بورسا شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا کے اطراف کے علاقوں کو پہلے فتح کیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا شہر کے قریب موجود 3 اہم ترین قلعوں کیسٹل، ایندرینوس اور کیٹ قلعے کو فتح کیا، جس کے بعد اب بورسا شہر کی فتح عثمان غازی کے لیے قدرے آسان ہو گئی تھی۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا شہر کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس کے قریب 2 نئے قلعوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ بورسا شہر کی ناکہ بندی کر کے اسے فتح کیا جا سکے۔ ان قلعوں کی تعمیر کے بعد عثمان غازی نے یہاں پر اپنی فوجوں کو جمع کیا تاکہ کوئی بھی کمک یا رسد اس شہر کو نہ مل سکے۔ عثمان غازی کی گزشتہ فتوحات کی وجہ سے اناطولیہ اور مشرق وسطیٰ سے ہزاروں جنگجو اور مجاہدین سلطنت عثمانیہ میں جمع ہو چکے تھے، جو کہ اب عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے۔ ان مجاہدین کو روکنا بہت مشکل کام تھا، جو کہ غزہ اور جہاد کی محبت میں جل رہے تھے۔ انہیں اب انتظار تھا تو عثمان غازی کا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر نئے شہروں کو فتح کر سکیں۔ اس دوران چونکہ بورسا کے گرد و نواح کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا، اس لیے ازنیک اور ازمید کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے، اب ان شہروں کی فتوحات کے لیے عثمان غازی کو کسی ایسے اتحادی کی تلاش تھی جو کہ ان علاقوں اور ان خطوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اس غرض کے لیے عثمان غازی نے ہارمن کایا قلعے کے ٹیکفر میخائیل کوسس سے مدد کی درخواست کی۔ میخائیل کوسس جو کہ ایک رومی ٹیکفر تھا، لیکن اس کے عثمان غازی کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات تھے۔ ہارمن کایا کے ٹیکفر میخائیل کوسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان غازی کے پاس یعنی شہر جا پہنچا۔ اس نے نہ صرف عثمان غازی کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ اس نے عثمان غازی کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب عثمان غازی نے سنا کہ عیسائی قلعے کا ٹیکفر میخائیل کوسس مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اب چونکہ میخائیل کوسس عثمان غازی کا دوست بھی تھا، تو یہ سننے کے بعد عثمان غازی بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ عثمان غازی کی خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ یوں عثمان غازی کے ہاتھ پر میخائیل کوسس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد میخائیل کوسس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بورسا شہر کی فتح کے لیے عثمان غازی نے کچھ ضروری تیاریاں کیں اور انہوں نے عبداللہ میخائیل اور سالتو کو حکم دیا کہ وہ اور خان غازی کے ساتھ کراچا حصار قلعے میں رہیں اور شہزادے اور خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ادھر عثمان غازی نے جنگی تیاریوں کو مکمل کیا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لبلوچے نامی بازنطینی قلعے کے سامنے جا پہنچے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لبلوچے قلعے کے عیسائی ٹیکفر نے بغیر جنگ لڑے اور بغیر کسی مزاحمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور عثمان غازی نے بغیر جنگ لڑے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ عثمان غازی اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد عثمان غازی اپنی فوجوں کے ساتھ آگے چلے گئے اور 1305 عیسوی میں انہوں نے لیفکے اور چادریلو ان دونوں قلعوں کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنی فوجوں کے ساتھ میکیسے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یہاں سے عثمان غازی اق حصار قلعے جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی ٹیکفر نے عثمانی فوج کے سامنے سخت ترین مزاحمت کی اور اس نے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں عثمان غازی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ تھوڑی دیر تک جاری رہی کیونکہ عثمان غازی کے مجاہدین نے جلد عیسائی لشکر کو منتشر کر دیا تھا اور عیسائی فوج قلعے کی جانب پیچھے ہٹنے لگی، اور ایک مختصر ترین محاصرے کے بعد عثمان غازی نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی اپنے لشکر کے ساتھ گیوے شہر جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی گورنر نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس پر عثمان غازی نے اس شہر کا سخت ترین محاصرہ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ واپس کراچا حصار قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ بازنطینی قلعوں کی فتوحات میں مصروف تھے، تو اس دوران چودار تاتار نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ چودار قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور تھے۔ چودار درمیان کے راستے عثمانی سرزمین میں داخل ہوا تھا اور اس نے بازاروں کو لوٹ لیا اور عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس حملے کی خبر جب کراچا حصار قلعے میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان کو ملی، تو وہ مخص چند 100 سپاہیوں کے ساتھ کراچا حصار قلعے سے ان وحشی ڈاکوؤں کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے۔
شہزادے اور خان نے اپنے مجاہدین کے ساتھ ان ڈاکوؤں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ ان میں سے بیشتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ باقی ڈاکوؤں کو اور خان نے زندہ پکڑ لیا اور چند ایک ہی زندہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی کا بیٹا اور خان قیدی ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ کراچا حصار شہر لے آیا۔ یہاں اور خان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس دوران عثمان غازی بھی اپنی فوج کے ساتھ کراچا حصار قلعے میں پہنچ چکے تھے، اور جب عثمان غازی کو اپنے اس بیٹے کی فتح کی خوشخبری ملی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اور خان ان کی سوچ سے زیادہ بالغ ہے اور اس نے میدان جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس پر عثمان غازی نے اپنے اس بیٹے کو سپاہیوں کا سردار مقرر کیا تاکہ اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آ سکیں۔ اس کے بعد عثمان غازی نے عبد الرحمن غازی، آگچا کوچا، کونور علب جیسے کمانڈروں کو اور خان کے زیر کمان انہیں کراسیس قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ شہر انتہائی ناقابل تسخیر جگہ پر موجود تھا، جہاں پر اس کے ایک طرف تو پانی تھا جبکہ باقی اطراف زمین تھی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو یہ مہم اس لیے سونپی تاکہ اس کی جنگی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آئیں۔ اور خان اپنی فوج کے ساتھ جب کراسیس شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے فوج کا پہلا حصہ قلعے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، دوسرے حصے نے قلعے کے سامنے درختوں میں چھپ کر گھات لگا لی، جبکہ فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ اور خان خود قلعے کے سامنے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ کراسیس قلعے کے ٹیکفر نے جب دیکھا کہ عثمانی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اس نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک مختصر سی جنگ کے بعد اور خان نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جس پر عیسائی ٹیکفر نے یہ سمجھا کہ عثمانی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ تقریباً یہ جنگ فتح کر چکا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ دراصل عثمان غازی کے بیٹے اور خان کی ایک چال ہے۔ شہر کے تمام سپاہی مال غنیمت کی لالچ میں عثمانی فوج کا پیچھا کرنے لگے کہ اسی دوران قلعے کے پیچھے موجود عثمانی دستے نے شہر کو خالی دیکھ کر تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر کراسیس شہر کو فتح کر لیا۔ ادھر جب اور خان بھاگتے ہوئے اپنی گھات لگائے ہوئے سپاہیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے چھپے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا، جس پر عثمانی سپاہی گھات سے باہر نکلے اور انہوں نے رومیوں پر چاروں اطراف سے حملے شروع کر دیے، جو کہ تیزی کے ساتھ عثمان غازی کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ اور خان غازی نے کراسیس قلعے کو کونور علب کے حوالے کیا اور خود اپنی فوج کے ساتھ اقیازی قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ آگچا کوچا فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ اقیازی شہر کا محاصرہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور آخر کار اور خان نے اس قلعے کا محاصرہ کونور علب کے حوالے کرتے ہوئے ہیندک قلعے کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ شہزادے اور خان نے ہیندی قلعے کے ٹیکفر کو امن کی پیشکش کی، لیکن ٹیکفر نے امن کی بجائے جنگ کا انتخاب کیا، جس پر اور خان نے اپنی فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور جلد محاصرے سے تنگ آ کر شہر کے ٹیکفر نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شہر بھی عثمان غازی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 1314 عیسوی میں عثمان غازی نے بورسا شہر کا محاصرہ شروع کیا تھا۔ یہ محاصرہ کم و پیش 10 سال تک جاری رہا اور بالآخر 1324 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا گیا اور ترک فوج اور خان غازی کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بورسا شہر میں داخل ہوئی۔ عثمان غازی اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھے، لیکن وفات سے قبل اور خان یہ خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے۔ عثمان غازی نے اور خان کی ہمت اور بہادری کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام عوام کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بورسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق عثمان غازی کو بورسا شہر میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری تھے۔ ان کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، انہیں قیادت کا ملک خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں ان کی دانشمندی عوام کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ان کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ عوام کی بہبودی ان کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی ان کا مطمئن نظر تھا۔ قرون اولا کے مجاہدین کی طرح ان کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت انہوں نے کبھی جمع نہیں کی،
تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یعنی شہر میں ان کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جوہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی ان کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑی بیل اور بھیڑیوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحے کے علاوہ پس یہی ان کی ساری کل کائنات تھی۔ عثمان غازی نہایت فیاض، رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب ان کی تلوار، جو کہ ابھی تک محفوظ ہے، ان کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔